السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے محو گفتگو ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیگم۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ 23واں پارہ ہے اور سورہ صاد ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک 5 آیتیں۔ پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بينهما فليرتعوا في الاسباب۔ اب ان 5 آیتوں کا اردو میں ترجمہ اور مفہوم سنیں۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور ان کے سردار ان سے یہ بات کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ ان هذا لشيء يراد، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ہم نے یہ نہیں سنا پچھلی جماعتوں میں۔ ان هذا الا اختلاق، یہ تو من گھڑت چیز ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس کے اوپر یہ کلام الہی قرآن مجید اتارا ہے اور ہمارے درمیان ہے وہ، یعنی ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم سردار ہیں، امیر ہیں، ہمیں چھوڑ پر اس پر ہی قرآن مجید نازل ہونا تھا۔ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں بلکہ وہ شک ہے ہمارے وحی کے متعلق۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تک ہمارے عذاب کو چکھا ہی نہیں ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں رب کے خزانے، جو کہ رب بہت بڑا غالب، زبردست اور دینے والا ہے۔ وہ رب العالمین دینے میں بھی انتہا ہے اس رب کی، اور وہ طاقتوں والا ہے، غلبے والا ہے۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں جو اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، جو کہ دینے والا اور غالب ہے، زبردست ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ہے ان کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی اور ان کے درمیان کی۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ان کے پاس ایسا ہے تو پھر کیا کریں؟ اسباب، رسیاں اختیار کر کے تو وہ آسمان پر چڑھ جائیں، ایسا نہیں وہ کر سکتے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، اور ہم اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ پوری روئے زمین پر یہ آخری کتاب قرآن مجید جس پر نازل ہونی تھی، اس شان و شوکت کے مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بھی ہیں، کتنے ہم سردار ہیں، ہم میں سے کسی پر قرآن نہیں نازل ہوا، اس محمد کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا تھا۔
بھئی یہ اللہ ذو الجلال کی مرضی ہے، جو اس کے لائق ہے کہ جس پر یہ قرآن اتارا جائے، جس کے سینے پر جمع کیا جائے، وہ جتنے سردار کافروں کے وہ اس لائق نہیں تھے، ان کے اندر شرک اور کفر اور تکبر تھا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی۔ تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ اصل یہ بات نہیں، یہ ہماری وحی کے متعلق شک کرتے ہیں۔ اور پھر سامعین کرام انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ذو الجلال نے کہا کہ یہ جتنے الہ ہیں یہ سارے، یہ ختم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، الہ واحدہ، صرف ایک الہ کی بات کی جائے، سارے 360 جتنے بت ہیں ان کو یہ ختم کر دیا، ان کو باطل قرار دے دیا ہے۔ الہ واحدہ، صرف ایک ہی اللہ ہے رب العالمین، اس کی یہ بات کی جائے۔ کہنے لگے یہ تو پہلے یہ بات ہے ہی نہیں من گڑھ، کیوں کہ عیسائیوں کے اندر وہ عقیدہ تثلیث 3 الہ مانتے تھے، ایک اللہ کو، ایک جناب عزیر کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا، مریم علیہ السلام کو بیٹی، 3 الہ۔ یہ کون ہے؟ عیسائیت میں وہ 3 الہ کے دعوے دار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی امتوں میں تو یہ بات نہیں ہے، انہوں نے تو پھر 3 کہے تھے، انہوں نے ان کو بھی ختم کر دیا اور ان کا صرف ہے ہی ایک، کیونکہ اللہ ذو الجلال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ رب العالمین کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو یہ چیز لائق نہیں ہے۔ اس لیے ساری کائنات میں صرف رب العالمین اکیلے ہیں، اور ساری کائنات کو اکیلا پیدا کرنے والے ہیں، اور ساری مخلوقیں جتنی ہیں سب اس کی ہی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس کے درمیان آپ دیکھیں آسمان کے اوپر جتنی مخلوقیں ہیں، فرشتے ہیں یا جو بھی ہیں، اللہ ان کے مالک ہیں۔ 7 آسمان ہے، اللہ مالک ہے، 7 زمینیں کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں، وما بینہما، آسمانوں زمینوں کے درمیان جتنی مخلوقیں ہیں، سب کی بادشاہت اللہ ذو الجلال کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں اگر ان کے پاس ہے تو پھر یہ رسیوں پر چڑھ کر چلے جائیں، آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان کی کوئی طاقت؟ میرے بھائیوں، اصل ان کے اندر تکبر تھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عداوت تھی، اللہ کے قرآن کے ساتھ عداوت تھی کہ یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہو، محمد کریم پر کیوں نازل ہو۔ حالانکہ سب جتنے سردار ہیں ان کو یقین تھا کہ اس دور میں محمد کریم صادق اور امین ہے، ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی انسان کو، کسی سردار کو سامنے لائے، اس کے مخالفین اور اس کے عیب نکالنے والے بے شمار ہیں۔ واحد ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سامنے لایا جائے تو سب نے کہا صادقا ما جربنا علیک الا صادقا و امینا، آپ کو ساری 40 سال کی زندگی فرمایا یہ صادق ہے اور امین ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تب اللہ کے رسول پر باتیں ہوئیں توحید کی وجہ سے۔ جب ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ لگایا کہ ساری کائنات کے جتنے بت ہیں یہ سب مردود باطل ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جب یہ اعلان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تب مخالفتیں شروع ہیں۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔